پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا کلاس ہے 5th، سبجیکٹ ہے انگلش اور ٹاپک ہے دا مین ہو امپاور دا بلائنڈ۔ دا مین ہو امپاور دا بلائنڈ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ۔ پیارے طلباء و طالبات، اس لیسن میں ہمیں لوئی بریل کے متعلق بتایا گیا ہے کہ کس طرح وہ حادثاتی طور پہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گیا اور کس طرح اس نے محنت کر کے اندھوں کے لیے ایک ایسا نظام بنایا جس کے تحت اندھے اس قابل ہو سکیں کہ وہ لکھنے اور پڑھنے کے قابل ہو۔ تو بچوں، کیا آپ نے ایسا دیکھا ہے، کیا آپ کی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کمرے میں تھے اور اچانک بجلی چلی گئی تو آپ نے کیا محسوس کیا ہوگا؟ اس وقت جب اندھیرا ہوتا ہے تو انسان کیا محسوس کرتا ہے؟ تو اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اندھیرے میں، جب ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن پھر روشنی واپس آتی ہے، پھر بجلی آتی ہے تو ہم پھر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ اگر ایک آدمی کی روشنی ہمیشہ کے لیے چلی جائے تو وہ کیسا محسوس کرتا ہوگا، وہ کیسا محسوس کرے گا؟ تو یہاں ہمیں ایسی ایک کہانی ہے لوئی بریل کے متعلق، تو آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ بچوں، آپ اپنی کتاب صفحے نمبر 48 پہ کھولو۔ Louis Braille was born in a small village of Coffre near Paris, France in 1809۔ یہاں پہلا ہے لوئی LOUIS، تو یہاں جو ایس ہے یہ سائلنٹ رہتا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں لوئی۔ تو لوئی بریل واز بارن ان اے اسمال ولیج، وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے جس کا نام کوفری تھا، نیئر پیرس، جو پیرس کے نزدیک ہے، جو فرانس میں ہے۔ وہ اس گاؤں میں 1809 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ Monsieur Braille, Louis' father, made harnesses and saddles with an awl۔ لوئی کا جو باپ تھا وہ پیشے سے ایک موچی تھا، وہ گھوڑے کے لیے ہارنس کہتے ہیں ہم، a set of straps or filling by which a set of straps or fittings by which a horse is fastened، جسے ہم کہتے ہیں گھوڑا گاڑی کا ساز۔ تو وہ گھوڑا گاڑی کا ساز بناتا تھا، اینڈ سیڈلز، اور وہ زین بنا تھا گھوڑے کے لیے۔ سیڈل کہتے ہیں a seat fastened on the back of a horse or other animal for riding۔ گھوڑے کے اوپر جو سیٹ بنی ہوتی ہے یا کسی اور جانور جس پہ ہم سوار ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سیڈل۔
جسے اردو میں ہم زین کہتے ہیں، وہ یہ ہارنس اور سیڈل بناتا تھا. ایول کے ذریعے، ایول کہتے ہیں اسمال پوائنٹڈ ٹول یوزڈ فار پیرسنگ ہولز اسپیشلی ان لیدر، یعنی وہ جس کو ہم کہتے ہیں سینے کا اوزار، موچو کا سینے کا اوزار، جس کے ذریعے وہ چمڑے سیتا ہے. تو وہ اس ایول کے ذریعے، اس سینے کے اوزار کے ذریعے ہارنس بناتا تھا اور سیڈلز بناتا تھا. One day little Louis picked up the awl and made a stab at the leather. One day ایک دن کیا ہوتا ہے، ایک دن اور لوئی جب چھوٹا تھا وہ اس ایول کو اٹھاتا ہے، اس سینے کے اوزار کو اٹھاتا ہے، and made a stab at the leather. وہ اس چمڑی پہ ایک سوراخ کرتا ہے. As he bent down, تو جو ہی لوئی نیچے کی طرف جھکا، the owl suddenly flipped up. فلپ اپ ہونا کہ مڑنا، وہ اچانک جو ایول تھی، جو سینے کا اوزار تھا، وہ اچانک اوپر اٹھتا ہے، اوپر کی طرف مڑتا ہے. and injured his eyes، اور اس کی آنکھیں زخمی ہو جاتی ہے. leaving him blinded، اور اس طرح وہ اندھا ہو جاتا ہے، وہ روشنی سے محروم ہوتا ہے. Now the 3-year-old Louis was in total darkness, never to see again. اس وقت لوئی کی عمر ہوتی ہے 3 سال کی. تو اس طرح وہ 3 سال کا لوئی جو ہے وہ اس کی بینائی ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے، اینڈ وہ دوبارہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا ہے. Those days the blind in the backward parts of Europe and Asia were often trained to be beggars. تو وہ زمانہ تھا جب یورپ اور ایشیا کے جو بیکورڈ پارٹس تھے، جو بیکورڈ ملک تھے، یعنی بیکورڈ ہم کہتے ہیں کہ جو جہاں ترقی نہیں ہوئی تھی، جو پیچھے تھے، ترقی سے پیچھے تھے، تو ان علاقوں میں اس وقت جو اندھوں کا پیشہ تھا وہ تھا بھیک مانگنا. تو ان کو سکھایا جاتا تھا کہ وہ کیسے بھیک مانگیں. Poor Monsieur Braille could never forgive himself for the accident to his son, and everybody tried to make life easier for him. تو اس کا باپ جو تھا، جو موسر بریل تھا، وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہا تھا اس حادثے کی وجہ سے، اور ہر ایک یہ کوشش کر رہا تھا کہ لوئی بریل کی زندگی آسان ہو، اس کی زندگی میں مشکلات نہ ہو. دا بوائے ہیڈ اے کین، کین کہتے ہیں ہم چھڑی کو جو اندھا اٹھاتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنا راستہ دیکھتا ہے. تو یہ بچہ جو لوئی بریل تھا، یہ اب چھڑی اٹھاتا ہے، اینڈ سون لرنڈ ٹو ٹیپ ہز وے اراؤنڈ دا ولیج. اور اس چھڑی کے سہارے اس نے سیکھا اپنا راستہ ڈھونڈنا. تو آج ہم بچوں اتنا ہی پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم دوسرے ویڈیو میں پڑھیں گے. یہاں کچھ ورڈز اب آئے ہیں، نئے ورڈز. تو امپاور کا معنی ہے انیبلر. امپاورڈ مینز انیبلر، یعنی طاقت بخشنا. The man who empowered the blind, and the man who enabled the blind to read and write. تو اس لیسن کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آدمی جس نے اندھوں کو اس قابل بنایا کہ وہ لکھ اور پڑھ سکے. تو اسی طرح اس میں ورڈ آیا ہارنس، یعنی ہارنس میں نے کہا کہ سیٹ آف اسٹریپز اینڈ فٹنگز بائی وچ اے ہارس از fastened
یعنی وہ رسیاں یا وہ ساز جس کے ذریعے گھوڑا یا دوسرا کوئی جانور ہم گھوڑا گاڑی کے ساتھ باندھتے ہیں. تو دوسرا ورڈ اس میں آیا سیڈل. تو سیڈل کہتے ہیں ہم زین کو اے سیٹ آف fastened a seat fastened on the back of a horse or other animal for riding. یعنی وہ سیٹ جو ہم گھوڑے کے اوپر یا کسی دوسرے جانور پہ کے اوپر بناتے ہیں جس پہ آدمی سوار ہوتا ہے, اس کو سیڈل کہتے ہیں. تیسرا ورڈ یہاں آیا ہے اور ایک ورڈ ایول. ایول کہتے ہیں ہم a small pointed tool used for piercing holes especially in leather. تو ایک اور ورڈ یہاں آیا ہے بیگر. بیگر means a person who begs, یعنی وہ آدمی جو بھیک مانگتا ہے, اس کو بیگر کہتے ہیں. اور ایک ورڈ یہاں ہے فارگیو. فارگیو کا معنی ہے معاف کرنا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے آگے ہم پڑھیں گے. وسلام.